السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آئیے جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں نماز کے شرائط کیا ہیں اور نماز کے فرائض کیا ہیں۔ دوستو اگر آپ مسلمان ہیں تو اس ویڈیو کو آپ کو دیکھنا ضروری ہے، ان مسئلے کا آپ کو جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر نماز کے شرائط اور نماز کے فرائض ہی آپ کو معلوم نہیں تو نماز کس طریقے سے مکمل کریں گے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سی چیز اگر رہ جاتی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز کے شرائط 6 ہیں، اور نماز کے شرائط جو 6 ہیں آئیے ہم اس کو جانتے ہیں اور اس کی مختصر تفصیل بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلا طہارت، دوسرا ستر عورت، اور تیسرا جو ہے وہ قبلہ رو ہونا، اور چوتھا جو ہے وہ وقت کا ہونا، پانچواں جو ہے نیت کرنا، اور چھٹا ہے تکبیر تحریمہ۔ تو آئیے اس کی مختصر تفصیل جان لیتے ہیں۔ طہارت کیا ہے؟ طہارت کا مطلب ہے آپ کا جسم بھی پاک ہو، آپ کا لباس بھی پاک ہو، اور آپ جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو۔ ان میں سے کوئی بھی چیز ناپاک ہوئی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا ہے ستر عورت۔ مرد کا ستر عورت ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک ہے، اور عورت کا ستر عورت جو ہے پورا جسم ہے سوائے چہرے کے، ہاتھ کی ہتھیلی کے اور پاؤں کے تلوے کے۔ اور تیسرا جو ہے وہ قبلہ رو ہونا، یعنی اگر آپ قبلہ کی طرف آپ کا چہرہ ہے تو آپ کی نماز ہوگی، اگر تھوڑا سا بھی قبلہ سے آپ کا چہرہ پھر جائے گا نماز نہیں ہوگی۔ اور چوتھا جو ہے وقت کا ہونا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کا وقت ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نماز پڑھ لیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور پانچواں جو ہے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، نیت پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے دل میں نیت کر لی کہ ہم فلاں نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت ہو جائے گی۔ اور نیت جو بھی نماز پڑھے اس کا ارادہ، اس کا خیال دل میں ہونا ضروری ہے۔ اگر زبان سے کہہ رہے ہیں تو یہ بہتر ہے۔ اور چھٹا جو ہے وہ تکبیر تحریمہ، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے جو اللہ اکبر کہتے ہیں اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ نماز میں جو 7 فرائض ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے فرض وہ تکبیر تحریمہ۔ شرائط میں بھی تکبیر تحریمہ اور فرائض میں بھی تکبیر تحریمہ ہے۔ اور تکبیر تحریمہ وہی جو نماز میں سے پہلے نیت باندھتے وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ تو فرائض نماز 7 ہے: تکبیر تحریمہ، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، قاعدہ آخرہ اور خروج بسرعی۔ تو آئیے اس کی چند مختصر سی تفصیل جان لیتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ وہی جو اللہ اکبر نماز شروع کرتے وقت کہتے ہیں۔ اگر اللہ اکبر نہیں کہا، تکبیر تحریمہ نہیں کہا تو آپ کی شرائط بھی چھوٹ جائے گی، فرائض بھی رہ جائے گا، جس کی بنیاد پر نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا جو ہے قیام کرنا۔ قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے کھڑے ہونا، بالکل اسٹیٹ جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قیام۔ اور اگر قیام کا جو سب سے ادنا درجہ ہے وہ کہ تھوڑا جھکا ہوا ہونا، اگر جھکا ہوا ہے کسی بیماری وجہ سے، کسی وجہ سے بھی، تو قیام ہو جائے گا، لیکن قیام کا جو اصل مطلب ہے سیدھے کھڑے ہونا۔ اب اگر کوئی بیمار ہے کہ تھوڑا جھکا ہوا ہے یا بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے بالکل صحت مند ہے اور سیدھا کھڑا نہیں ہوا ہے، جھکا ہوا ہے، اتنا جھکا ہوا ہے کہ بالکل ہاتھ اس کا جو ہے گھٹنے تک پہنچ جائے گا تو قیام نہیں ہوگا۔ تیسرا جو فرض ہے وہ ہے قرات کرنا۔ قرات کرنا مطلب جو دو آیت چھوٹی، کم سے کم ایک بڑی آیت یا 2 آیت چھوٹی جو ہے اگر پڑھے تو یہ قرات ہو جائے گی۔ اور
اسی طریقے سے رکوع کرنا، رکوع کرنے کا مطلب ہے رکوع میں کم سے کم اتنی دیر ٹھہرنا کہ 3 بار سبحان ربی العظیم کہہ دے، اور رکوع کا مطلب یہ ہے کہ اتنا جھکے کہ اس کا ہاتھ اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ اور اسی طریقے سے سجود کرنا یہ بھی فرض ہے، دونوں سجدہ جو کرتے ہیں اس کو سجود کہا جاتا ہے جمع، دونوں سجدہ یہ بھی فرض ہے، اور سجدے میں اتنی دیر ٹھہرنا کہ کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہا جائے۔ اور سجدے کا اصل جو مطلب ہے وہ اپنی پیشانی کو زمین پر بچھا دینا، سجدے کا اصل مطلب ہے پیشانی کو زمین پر بچھا دینا۔ اور چھٹا جو فرض ہے وہ ہے قاعدہ آخرہ میں بیٹھنا، قاعدہ آخرہ میں اتنا دیر بیٹھنا کہ اتحیات وغیرہ پڑھ لیا جائے، اور اتحیات وغیرہ پڑھ لیا اتنا دیر بیٹھے تو وہ فرائض ادا ہو جائے گا۔ اور خروج بسنوعی جو 7واں فرض ہے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ سلام پھیر کر نماز سے باہر ہونا، اسے خروج بسنوعی کہتے ہیں، یعنی نماز سے باہر نکلنے والا جو کام ہے وہ سلام پھیرنا ہے، دونوں طرف سلام پھیر کر کے باہر نکل گئے، یہ خروج بسنوعی یہ ہے، یعنی 7واں فرض آپ نے ادا کر لیا۔ ان میں سے کوئی بھی ایک فرض یا شرائط اگر آپ کی رہ جاتی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہاں پر آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ نماز میں جو سجدے کرتے ہیں، سجدے میں جو پیر کے 10 انگلی ہے اس کا پیٹ کا زمین پر لگنا یہ ضروری ہے۔ اگر کسی بھی انگلی کا پیٹ زمین پر نہیں لگا اور صرف جو ہے نوک زمین پہ لگا تو آپ کا جو فرض ادا نہیں ہوگا، بلکہ کم سے کم ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا یہ ضروری ہے۔ تو اس چیز کا دھیان رکھیں، نماز پڑھ رہے ہیں، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے، تو نماز درست کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔